ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ سب چیزیں دھندلی ہو جائیں گی۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، مسلمان نام کا رہ جائے گا۔ مسلمان تو ہوگا لیکن اس کو احکام شریعت سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، جس کام کو شریعت مطہرہ نے منع کر دیا، مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں۔ جس کام کو شریعت نے منع کر دیا وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کہتے نا کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ یہ چھوٹا بڑا کہاں سے؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کفر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کفر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ فرائض کا چھوڑنا، واجبات کو ادا نہ کرنا، اور حقوق جو ہیں ان کو ختم کر دینا۔ مسلمان پابند ہے شریعت مطہرہ کا۔ اگر ہمارے اندر سے یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو نام کے رہ گئے۔ یہ نہیں جو چیز اچھی لگی اس کو اپنا لیا، اور جو چیز اچھی نہیں لگی، ہمارے دماغ میں نہیں آئی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ شریعت کو اپنی عقل سے نہیں، شریعت کو اپنے دماغ سے نہیں، شریعت کو اپنے وہم و خیال سے نہیں، بلکہ شریعت کے مطابق اپنے دل و دماغ کو چلانا پڑے گا۔ شریعت کے مطابق، شریعت کے مزاج کے موافق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ ایسا نہیں میاں یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اتنی بڑی سمجھ کا ہے جو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شریعت کے موافق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ جب آپ نے یہ پیشین گوئی کر دی تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی اپنے ذہن کے موافق کرتا ہے تو مسلمان کب ہوا؟ مسلمان تو شریعت کا پابند ہے، تو چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچنا چاہیے۔ کوئی بچھو ہو چھوٹا سا تو آدمی کہہ دے چھوٹا تو ہے، لاؤ اپنے کپڑوں میں رکھ لے، اندر نہیں رکھ سکتا، ڈرے گا اس سے۔
جیسے بڑے سے ڈرتا ہے ایسے چھوٹے سے ڈرے گا. بچھو چاہے بڑا ہو یا چھوٹا آدمی ڈرتا ہے نہیں ڈرتا تو رکھ اپنے جسم پر. آگ کا انگارہ ہو یا چنگاری ہو آدمی دونوں سے ڈرتا ہے. یہ نہیں کہ انگارے سے ڈرے گا اور چنگاری کو اپنے بکس میں رکھ لے گا, کپڑوں میں رکھ لے گا, نہیں. جیسے بڑے انگارے سے ڈرتا ہے چھوٹے سے چنگاری سے بھی ایسے ڈرے گا. اسی طریقے سے جیسے بڑے گناہیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ سمجھ لو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. آدمی بڑے بڑے گناہ سے بچ جاتا ہے, چھوٹے سے کہتا ہے کہ, جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور آج تو دور ایسا آ گیا کہ آدمی بڑے گناہوں سے بھی نہیں ڈر رہا. ارے میاں دیکھ لیں گے جب ہو جائے گا. بڑے گناہوں سے بھی نہیں ڈر رہا. جب معلوم ہوگا جبھی تو ڈرے گا. اور جہاں سے یہ بات معلوم ہوگی وہاں بیٹھتا نہیں, ڈبل گناہ ہے. جہاں سے یہ بات معلوم ہوگی جہالت خود ایک سزا ہے, جرم ہے بہت بڑا. ان چیزوں کا جاننا تو ہمارے لیے ضروری تھا. عقائد کو جانتے, عبادات کو جانتے, معاملات کو جانتے, معاشرت کو جانتے, اخلاقیات کو جانتے, ان کا جاننا تو ہمارے لیے ضروری تھا. شریعت مطہرہ میں جاہل رہنا جائز نہیں ہے. کم سے کم اپنی عبادات کے بارے میں, اپنے معاملات کے بارے میں, اپنی اخلاقیات کے بارے میں. اور آدمی 2 رکعت پڑھ کے سمجھتا ہے کہ جنت تو میری ہو گئی. جنت اتنی سستی تھوڑی ہے, جنت اتنی سستی نہیں ہے. گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا آدمی کو کفر کے دروازے تک لے جاتا ہے. اب یہ کیسے معلوم ہو؟ جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے وہ گناہ ہے, اور اللہ نے اتنی سمجھ دی, عقل دی کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ گناہ ہے کیا. اور جب آدمی گناہ کرتے 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 ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی, یا ایھا الناس کلوا من الطیبات. جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا, عبادات قبول نہیں. اب ہم تو بڑے بڑے گناہوں کو بالکل ایسا سمجھ رہے ہیں ہلکا پھلکا. یہ قیامت کی علامت یہ دیکھیے, آدمی خوب شراب پی رہا ہے, آدمی خوب سودی کاروبار کر رہا ہے. یہ تو ایسے گناہ ہیں, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ شراب کو تو ام الخبائث کہا. تمام گناہوں کی جڑ جو ہے وہ شراب ہے. آج نوجوان طبقہ خوب اس سے ملوث، شراب کو سمجھ ہی نہیں رہے ہے کیا چیز، چاہے اس کو کچھ بھی نام دے دو. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کلو مسکرین حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. جب شراب کے بارے میں معلوم کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں شراب کے متعلق 10 باتیں ذکر کی گئی. شراب پینے والا، شرابی کی مدد کرنے والا، شراب بیچنے والا، اور مدد کرنے میں کیا ہے، ماں باپ بھی شامل ہے. کیوں ایسا کام کرا رہے، منع نہیں کر سکتے. ذمہ داری ہے اولاد پر نظر رکھنا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچہ ایسا کام کرتا ہے اس کو روکا جائے، نہیں تو قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا. اولاد کے متعلق آج شراب کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا. سب سے بڑا گناہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پینے والا یا کوئی بھی کلو مسکرین حرام، کوئی بھی نشاور چیزیں حرام ہے. اگر اس کو پینے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کفر کی حالت میں جائے گا. توبہ نہیں کی تو 40 دن تک چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، عبادات قبول نہیں ہوتی. بغیر توبہ کے مرا جہنم میں جائے گا. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. شراب بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں جس میں آج بہت عوام مبتلا ہے، عوام الناس بہت مبتلا ہے. سود ہے. سود کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے درجے بتانے کے بعد فرمایا کہ اس میں سب سے بڑا گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، ادنا درجہ ہے. آج کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. آدمی کے تو ذہن میں یہ ہے کہ کاروبار ہمارا اس سے چل ہی نہیں سکتا بغیر سود کے. اگر شریعت مطہرہ کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا، تاریخ دیکھ کے علماء حق کے پاس بیٹھتے تو معلوم بھی ہوتا ہے کیا چیز. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے تاجر تھے، اور بازار میں کوئی ان کا آئٹم ایسا نہیں ہوتا تھا جو کسی دکان میں نہ ہو. اتنے بڑے تاجر تھے، انہوں نے تجارت سکھائی. آدمی کے ذہن میں یہ کہ ہم کاروبار کریں گے، سود لینا پڑے گا، دینا پڑے گا. یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. جیسے شراب پینا ایسی سود کھانا. کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. جیسے چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے. کیا فرمایا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے
کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کفر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، بغیر توبہ کے مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا۔ تو گناہوں سے توبہ کرو۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرمانے چھوٹے گناہ تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بندے کو بچنا چاہیے اگر ایمان والا ہے۔ بے ایمان اس کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اگر دنیا میں بچ گیا، آخرت میں بڑی سخت سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ بہت سارے واقعات اس طریقے کے ہیں۔ تو بڑے گناہوں سے بھی بچو، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ اور بڑے چھوٹے کیا چیز؟ جو بھی نافرمانی اللہ کی ہے وہی گناہ ہے۔ اللہ کی کوئی سی بھی نافرمانی اگر بندہ کر رہا ہے تو گناہ ہے۔ جب گناہ کرے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اچھی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اچھی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے ہر بندے کے لیے ضروری ہے یہ جو 5 باتیں چل رہی ہیں، سب سے پہلی عقائد، اپنے عقیدہ درست کرو۔ عقیدہ درست تو چھوٹی سے چھوٹی عبادت، اگر زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے گا تو اللہ کے یہاں جا کر پہاڑ بن جائے گا۔ عقیدہ اگر درست ہے، عقیدہ اگر درست نہیں، بڑی سے بڑی عبادت کر لو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو۔ عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر عقائد ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو عبادات بھی درست نہیں۔ جب عقیدہ درست ہوگا تو اپنی زبان سے ہلکا پھلکا کلمہ بھی کہے گا، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ اور اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو کتنی بھی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ جب اللہ کو اللہ نہیں مان رہا، رسول کو رسول نہیں مان رہا، قرآن کو قرآن نہیں مان رہا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، تو کہاں سے مومن ہو گیا، کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ پہلے نمبر پر عقائد، دوسرے نمبر پر عبادات۔ وہاں یہ چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے بہت سارے دروازے کھول رکھے۔ آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے صحیح دیکھے گا غلط دیکھے گا، اللہ نے آنکھیں دی تاکہ کچھ صحیح دیکھ۔ اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، یہ علم کے دروازے ہیں، صحیح بات سن۔ اللہ نے عقل دی سوچنے کے لیے، صحیح سوچ، یہ علم کے دروازے ہیں، اللہ نے کھول رکھے ہیں۔ اور آج تو کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ اللہ نے علماء اکرام پیدا فرما دیے، جو بھی پوچھنا ہے فوراً پوچھ لو۔ مدارس کھلے ہوئے ہیں، مساجد کھلی ہوئی ہے، مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن آج تو سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آدمی فوراً موبائل پر دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ آج تو نام بھی دیکھے گا تو موبائل میں نکال کر دیکھے گا کہ کوئی الگ نام مل جائے۔ تو یہ تو سب یہودیوں کی سازش ہے کہ ایمان والوں کو کیسے گمراہ کیا جائے، علماء سے کاٹ دیا جائے، شریعت مطہرہ سے کاٹ دیا جائے، اپنے مزاج اپنے موافق کی کوئی بات مل جائے۔ علم اللہ ہی کی صفت ہے، اور آدمی کہاں سے حاصل کر رہا ہے؟ تو جتنا علم بڑھ رہا ہے آدمی سوچ رہا ہے اتنا بڑا جاہل ہو رہا ہے۔ تو عقائد ہوئے، عبادات ہوئی، اور معاملات۔ گناہ کبیرہ میں سے، بڑے بڑے گناہوں میں سے، خالی ہم کہتے ہیں بدکاری کرنا، سودی کاروبار کرنا، شراب پینا،
یعنی یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. ایک بڑا گناہ معاملات کا ہے جو آج بہت خرابی ہو رہی. معاملات کی خرابی، حقوق کی ادائیگی، یہ بہت فرائض اور واجبات کے درجے میں ہیں. جیسے فرائض واجبات ایسے حقوق کی ادائیگی بھی ہے. اس میں تو ہم بالکل صفر ہیں. حقوق کی ادائیگی میں بالکل صفر ہیں. ساری نماز روزہ حج ایسی رکھا رہ جائے گا، حقوق کی ادائیگی اگر درست نہیں ہوئی. تو معاملات ہوئے، معاشرت، اخلاقیات، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹوٹی پھوٹی عبادت کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ مل جائے گی. عبادات کے ذریعے نہیں، اللہ کے فضل سے جنت ملے گی ہر کسی کو. آدمی یہ سوچے میری اتنی نمازیں ہیں، اتنے روزے ہیں، اتنے حج ہیں، اتنی زکوٰۃ ہے، اتنے صدقات ہیں، تو اللہ ان کو نہیں دیکھے گا. اللہ جنت دے گا، اپنے فضل سے دے گا. یہ نہیں کہ نماز کا نشان بہت بڑا ہو گیا اور اتنے حج کر لیے ہم نے، اتنے نمازی نہیں. بنی امیہ کے بادشاہوں کو دیکھو، اتنے بڑے بڑے عبادت گزار تھے. آج ہمارے یہاں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے بادشاہ وہ عبادت گزار تھے. عبد الملک کو دیکھو، ولید کو دیکھو، سلیمان کو دیکھو. یہ بنی امیہ کے بڑے بڑے بادشاہ، یہ کوئی شراب نہیں پیتے تھے، یہ کوئی بدکاری نہیں کرتے تھے. یہ ان کے اندر معاملات کی خرابی، من کی بات کہنا اور رب کی بات کو جھٹلا دینا. ولید کے بارے میں آتا ہے جو بادشاہ تھا، نماز کی اہمیت تو الگ چیز. اس کے بارے میں آتا تھا رات میں اٹھ کر تہجد میں 10 پارے پڑھتا تھا. کوئی ایسا جو 10 پارے پڑھ رہے؟ رمضان میں 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارے پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، آدمی تھک جاتا ہے. اس بادشاہ کا معمول تھا کہ رات کو 10 پارے تہجد میں پڑھا کرتا تھا. لیکن ظلم کیا. اب دیکھیے جو آدمی رات میں تہجد میں 10 پارے پڑھے تو اس کی عبادت کے کیا ٹھکانے ہوں گے. جب یہ بادشاہ مرے، عبادت گزار اپنی جگہ تھے، جب یہ بادشاہ مرے، ان 3 بادشاہوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد ان کے چہروں کو پلٹ دیا. اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، قبلے سے پھیر دیا. اور سلیمان جو بادشاہ گزرا ہے اس کے بارے میں تو یہ آتا تھا کہ جب جنازے کے قبر کے قریب اس کی میت کو، لاش کو رکھا گیا تو اس کی لاش ہلنے لگی. لوگوں نے کہا، اس کے بیٹوں نے کہ ابھی تو زندہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ابھی سے شروع ہو گیا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ بادشاہ تھے، نماز کے پابند، روزوں کے پابند، حج کے پابند، لیکن ظلم کیا کرتے تھے. اللہ کو ظلم برداشت نہیں. خیر الذین یجتنبون کبائر الاسم، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو بچنا چاہیے. اور 3 اہم چیزیں ہیں اس میں. ایک تو ہے فرائض کی ادائیگی، اور فرائض میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے. سب سے اہم چیز نماز ہے، اس کی پابندی کی جائے. پھر واجبات ہیں، پھر حقوق کی ادائیگی. یہ 3 اہم چیزیں ہیں. اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا. فرائض میں معاف کر سکتا ہے، واجب میں معاف، حقوق میں معاف نہیں کر سکتا. یہ مت سوچو کہ ہم تو بہت بڑے نمازی ہیں، حقوق کی ادائیگی اگر نہیں ہے تو جہنم کا راستہ کھلا ہوا ہے. اور اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں ذکر کیا جائے گا حقوق کی ادائیگی کیا چیز. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا